فرمایا اگر تم عام لوگوں کی بات کی، اگر تم بہت پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کتنا؟ بہت پہاڑ کے برابر اتنا سونا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور میرا صحابی آدھا سیر، آدھا کلو، آدھا سیر جس کو ہم کہتے ہیں، آدھا سیر یا آدھا کلو اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے، فرمایا تمہارے بہت پہاڑ سے زیادہ مقام ہوگا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے۔ تم ایک بہت پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور وہ صرف آدھا سیر خرچ کریں۔ حاضر محترم، تم بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو، وہ بھی اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے، بات ایک ہی ہے کہ جو ان کو آسمانوں پر اٹھا دیا اور ان کا مقام اتنا بن گیا، اتنا اعلیٰ مقام ہے ان کا کہ غوث قطب ابدال سارے مل کر بھی حضور کے ایک ادنا صحابی کے بھی درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ساری زندگی عبادت کرنے والا، مجدد، محقق، مفسر، علم کے سمندر پینے والا ایسے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو بلال حبشی شاید لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ وجہ کیا تھی؟ ارے اگر کوئی صحابی علم کی وجہ سے بنتا، اگر کوئی صحابی تقویٰ کی وجہ سے بنتا تو شاید کوئی مقابل ہوتا۔ ان وجہ سے صحابی نہیں بنا، صحابی صرف بنا ہے چہرے مصطفیٰ کی وجہ سے۔ یہ وہ خوبی ہے جو ان کو ملی تھی، بعد والوں کو نہ ملی، اور قیامت تک امت خواب میں تو مصطفیٰ کی زیارت کر رہی ہے۔ اہل علم نیک لوگ زیارت کرتے ہیں، لیکن جو اپنی زندگی کی حالت میں، ایمان کی حالت میں جنہوں نے حضور کا دیدار کر دیا، خدا کی عزت کی قسم، یہ اتنی بڑی بندگی ہے، یہ اتنی بڑی عبادت ہے، یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ ایک دفعہ ایمان کی حالت میں صرف مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لیا، سارے غوث قطب پیچھے رہ گئے، سارے غوث قطب پیچھے رہ گئے۔ جتنی مرضی عبادت کرتے رہے، اس صحابی جو کہ غزوہ کے اندر، ایک جنگ کے اندر، جس نے اچانک حضور کو دیکھا اور کہا، چہرہ جب دیکھا اور کہا یا اللہ کے نبی میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں، اگر پہلے وہ کافر تھا، آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ مصطفیٰ نے فرمایا جنت مل جائے گی، جنت ملے گی۔ اسی نے گھوڑے کے اوپر کلمہ پڑھ لیا اور گھوڑے سے نیچے آنے لگا، قدم نیچے رکھا کہ میں حضور کے دستبوسی کروں، آپ کے قدم چھوں، نیچے آنے لگا، ابھی نیچے اترا تھا، اس کی روح کا فضل اسی سے برباد کر دیا۔ یہ کچھ اب صحابی کے ساتھ میں ہے، اور حضور نے